کی رسالت کی گواہی دی تو امام زین العابدین رو پڑے اور کہا کہ اے یزید، تو بتا کہ محمد تیرے نانا تھے یا میرے نانا؟ یزید بن معاویہ نے کہا آپ کے۔ تو زین العابدین نے فرمایا پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید بن معاویہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شام کی مسجد میں امام زین العابدین نے اپنے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، لوگو تم میں کوئی قصاب موجود ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا میں قصاب ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے نانا رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے کیا آداب بتائے ہیں؟ وہ قصاب کہنے لگا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور جانور ذبح کرتے وقت جس چھری یا جس آلے سے جانور کو ذبح کیا جائے وہ تیز ہونی چاہیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا لوگو، میرے بابا حسین ابن علی کو جس خنجر سے ذبح کیا گیا وہ تیز نہیں تھا، اور میرے بابا کے سامنے ہمارے خاندان کے 71 افراد کو شہید کیا گیا، اور میرے بابا حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا۔ جس نانا رسول اللہ کی شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کے یہ آداب بتائے ہیں، لوگوں ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ امام زین العابدین کا خطبہ سن کر نمازیوں کے حالات بدل گئے۔ امام زین العابدین نے اس خطبے میں اپنے دادا علی بن ابی طالب کا ذکر کیا۔ امام نے علی بن ابی طالب کے تعارف اور اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت اور آپ کی شہادت کی نوعیت بیان فرمائی۔ امام زین العابدین کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ قرابت ثابت کرنا اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور امام حسین کی مظلومانہ شہادت سے لوگوں کو باخبر کرنا شام کے لوگوں پر کافی اثر انداز ہو سکتا تھا، اس لیے امام نے اس خطبے میں اپنے والد گرامی کی مظلومانہ شہادت پر گفتگو فرمائی۔ امام زین العابدین کے 2 ٹوک خطبے نے حکومت یزید ابن معاویہ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کے خطبے سے مسجد میں موجود لوگ بہت متاثر ہوئے۔ ریاض القدس نامی کتاب میں آیا ہے کہ یزید بن معاویہ نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر چلا گیا، یوں یہ اجتماع بھی درم برم ہو گیا۔ جب امام زین العابدین ممبر سے نیچے اترے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، سب نے اپنے کیے پر امام سے معافی مانگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کے بعد محفل میں موجود ایک یہودی نے یزید ابن معاویہ کو برا بلا کہا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد کو اس طرح مظلومانہ طور پر شہید کرنے پر اس کی یوں مذمت کی، خدا کی قسم اگر ہمارے نبی موسیٰ ابن عمران کی کوئی اولاد ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی پرستش کرنے لگ جاتے، لیکن تم لوگ، تمہارے نبی کل اس دنیا سے چلے گئے اور آج ان کی اولاد پر حملہ آور ہوئے اور اسے تہ تیغ کر ڈالا، افسوس ہے تم لوگوں پر۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کو یزید ابن معاویہ کے حکم پر قید میں ڈال دیا گیا۔ قید کی حالت میں دن گزرتے رہے، لوگ امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے آتے اور اپنے مسائل کے لیے آپ سے دعا کرواتے، آپ کی دعا قبول ہوتی اور لوگوں کے مسائل حل ہونے لگے۔ ایک دن آپ کی بہن سیدہ سکینہ بنت حسین آپ کے پاس آئیں اور عرض کی، بھائی میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور دعا کے لیے آپ کو کہتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، میں بھی آپ سے ایک دعا کروانے آئی ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، بہن بولو کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا نے عرض کی، بھائی مجھے مدینہ یاد آ رہا ہے، دعا کرو قید ختم ہو جائے اور ہم واپس
اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں چلے جائیں۔ اس وقت امام زین العابدین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا ان نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا، اگر تیرا گزر سرزمین حرم تک ہو تو میرا سلام اس روزہ کو پہنچانا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے۔ من وجہہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم، وہ جن کا چہرہ انور مہر نیم روز ہے اور جن کے رخسار تاباں ماہ کامل، جن کی ذات نور ہدایت، جن کی ہتھیلی سخاوت میں دریا۔ اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم۔ ہمارے جگر زخمی ہیں فراق مصطفیٰ کی تلوار سے، خوش نصیبی اس شہر کے لوگوں کی ہے جس میں نبی محتشم ہے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس اید الظالمین فی الموکب والمزدحم۔ اے رحمت للعالمین، نانا اپنے بیٹے زین العابدین پہ نظر کرم فرمائیے، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار بھیڑ میں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین کی یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو قید سے رہائی ملی۔ مشہور تو یہی ہے کہ یہ قصیدہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین نے بیان فرمایا تھا، لیکن اس سلسلے میں بعض روایات میں آیا ہے کہ اس قصیدے کی دلیل موجود نہیں، مگر بعض کتابوں میں دلائل موجود ہیں۔ 1 سال کی قید کی مشکلات سہ کر آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں پر زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ آ بھرتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ آپ کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا کہ نبی زادیوں کو سر برہنہ فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ ملعون کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ آپ کے بعض خطبات بہت مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں آپ کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح آپ جب مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ نے وہاں بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی انتہائی مشہور خطبہ ہے۔ آپ ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ واپس پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو قبر مبارک پر گال رگڑ کر رونے لگے اور چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی جن کا ترجمہ یوں ہے، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ مروان بن حکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج ابن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا، کیونکہ حجاج ابن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے اور اسے تباہ کیا، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے
امام زین العابدین کو دوبارہ زنجیروں سے باندھ کر مدینے سے باہر ایک خیمے میں رکھوایا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز اور اجتناب کرو، کیونکہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں حجاج نے چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا گیا۔ جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو تباہ کیا اور اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ جو کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تھا تو حجر اسود متزلزل اور مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا۔ بالآخر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے بیمار کربلا امام سجاد امام زین العابدین علی بن حسین نے اسے بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا تو بخوبی نصب ہو گیا۔ اگرچہ امام زین العابدین علیہ السلام گوشہ نشین تھے اور خلافت کی خواہش نہ رکھتے تھے، مگر حکمرانوں کو ان کے روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کریں۔ چنانچہ سن 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے امام زین العابدین کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ امام مظلوم حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند اور 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا اور 3 دن کے بعد وہ بھی مر گیا۔